نحمد نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں خوف خدا میں رونے کی فضیلت پر بیان کروں گی۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا ایک عظیم الشان نیکی ہے۔ حصول ثواب کی نیت سے نیکی کی ترغیب پر عمل کر کے رونے کے فضائل پر سنجیدگی سے بات کرنا ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں آنسو بہانے والے کم لوگ ملتے ہیں، لیکن پھر عشق مصطفیٰ میں جو لوگ روتے ہیں ان کے آنسوؤں کے بدلے نہ رونے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایسے اجتماعات میں ہم سب کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ اس اجتماع کی کوئی بات کسی کے دل کو اچھی لگے اور اس چوٹ کی وجہ سے اس پر رقت طاری ہو اور اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے اور اس مخلص بندے کے آنسوؤں کی برکت سے اس محفل میں بیٹھے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے۔ رونے والے کی برکت سے اہل مغفرت کی کثرت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے درمیان وہ سارے مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس شخص کے رونے سے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ پاک نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی دعا قبول فرما۔ خوف خدا سے جب کسی کے آنسو گرتے ہیں تو رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر بھی وہ آنسو اس کے ظاہری حصے کو پہنچیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ 1 میل تک ان کی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی۔ جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں تیرے ڈر سے اللہ، مگر دل سے قساوت نہیں جاتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ہاں جس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے وہ اسی قدر خوف خدا کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رتبے کی کیا بات ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری مخلوق میں صرف آپ علیہ السلام ہی افضل اور بڑے مرتبے والے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور پھر نوح علیہ السلام۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈیلے بھی ساتھ رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگتے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے۔ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے تھے۔ والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ السلام آپ علیہ السلام کے کانوں پر اون کی پٹیاں چپٹا دیتی تھی۔ جب بھی آپ علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے، جس کی وجہ سے اونی پٹیاں بھیگ جاتی۔ والدہ محترمہ رحمت اللہ علیہ جب ان پٹیوں کو نچوڑتی اور آپ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے، اے اللہ پاک یہ میرے آنسو ہیں، یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، جبکہ تو ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں کھو گئے
آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام 3 دن تک تلاش کرتے رہے۔ آخرکار ایک مقام پر اس حال میں نظر آئے کہ ایک کھدی ہوئی قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے لال، میں 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں قبر میں کھڑے آنسو بہا رہے ہو۔ عرض کی بابا جان، کیا آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے وہی طے کر سکتا ہے جو بہت رونے والا ہو؟ تو آپ علیہ السلام کے والد محترم نے فرمایا رو، اور یہ کہہ کر خود بھی ساتھ مل کر رونے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، اور ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ خوف خدا سے رونے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں رونا مقدر والوں کا حصہ ہے۔ رونے کی سعادت پانے کے لیے رونے والوں کی صحبت نہایت مفید ہوتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نجات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان وہاں کھولو جہاں فائدہ ہو نقصان نہ ہو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا اور تمہاری پشتوں کو بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔